السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 مارچ 2022 کی ایک خوبصورت شام میں محمد افضل وینس یوٹیوب ویلاگ میں آپ میرے ساتھ 661 نمبر موٹر وے جو فرینکفرٹ کے اندر سے گزرتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا مختصر نظارہ چلتا رہے گا۔ پھر شام کے ڈوبتے سورج میں علاقہ پرنگ سائن کے پرانے اور نئے گھروں، سڑکوں اور دکانوں کے ساتھ گرمی کے آغاز میں آئس کریم کا مزہ جو لیا گیا وہ دیکھیں گے۔ پھر بچوں کا فن اور ان کا کچھ سیکھنا، پھر یہاں کی صفائی کا معیار وہ بھی آپ ان مناظر میں دیکھیں گے۔ جماعت احمدیہ کا پاکستان میں کردار اور مولوی حضرات کا اثر، اس پہ چند گزارشات سنیں گے، اور ARY کی ایک ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھیں گے جس میں جماعت احمدیہ کا ایک موقف سچا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص نے بھی جماعت احمدیہ یعنی آج کے امام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھے اس سے ٹکر لی، اس کا انجام خدا تعالیٰ نے کیا دکھایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جب 1953 میں یہ جو مولانا فضل الرحمان کے جو والد مودودی تھے، انہوں نے ایک تقریر میں جماعت احمدیہ کے خلاف یہ لوگوں کو اکسایا کہ میں وہ انڈیا پاکستان بننے پہ جو ہنگامے ہوئے تھے ہندو مسلم وہ والا شکل، تو اس پہ ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ پھر اس میں سعودی عرب نے مداخلت کر کے ان کو جان بخشی کروائی، اور جب یہ معاملہ ہوا اس وقت سے لے کے پاکستان کی ہسٹری میں مولویوں کی جو ہے وہ ہر بات حکومت کے اندر مانی جاتی ہے، اور ان کا اثر جو ہے پاکستان میں آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ بھٹو جو 1974 میں جب اس کو اسمبلی میں مولویوں کی گودی میں جا بیٹھا، اور وہ جماعت جس نے اس کو جتوایا تھا سخت محنت کر کے کوشش کر کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پہ، اسی کے خلاف اس نے اسلام مذہب کا پتہ استعمال کرتے ہوئے غیر مسلم ہونے کا جو فتویٰ دلوایا اس کرپٹ اسمبلی سے جو کہ زانی کہلاتی تھی۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بچوں کے منظر ہیں، یہ جو سیکھ رہے ہیں اسکیٹنگ یا وہ جو رول کرنے والی ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب کوئی بچہ سیکھتا ہے تو کیا اس کا حالت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور گفتگو ہماری چلتی رہے گی کہ اسلام جو تعلیم سکھاتا ہے اس کے بالکل برمخالف پاکستان میں جو بھی حکومت آئی وہ 53 کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جب وہ ڈوب رہے ہیں تو وہ اسلام کا پتہ استعمال کرے، اسلام قادیانیت کا پتہ استعمال کرے۔ ابھی چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں وہی دوبارہ نعرہ لگایا۔ ان کو شاید یہ بھول گیا کہ بھٹو نے یہ حرکت کی تو خدا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کو شاید یہ بھول گیا کہ جب ضیاء الحق نے یہی حرکت کی 1984 میں ایک آرڈیننس جاری کر کے صرف اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، یہ سمجھ کے کہ شاید میں ساری عمر حکومت کروں گا، یہ طاقت میرے پاس ہے، خدا تعالیٰ نے ان دونوں انسانوں کی جو حالت کی اور پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ شاید غالباً عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اور ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آخری وقت میں جب یہ حالات خراب ہوئے تو وہ اب وہی پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے پہلے پیش رہو، جس طرح ضیاء الحق تھا، جس طرح بھٹو تھا۔ یہ جو اس مسلم لیگ کی حکومت رہی یا بے نظیر کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی، ان ادوار میں بھی کچھ ہوا، لیکن اس طرح کھلم کھلا اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ نہیں ہوا جس میں حکومتی ادارے ساتھ مل کے کام کرواتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے سیالکوٹ میں جو آگ لگائی گئی مسجد کو، اس کے اندر ایک شخص جو بہت آگے نعرے لگا رہا تھا اور بڑے غلیظ زبان، اس کا بھی خدا تعالیٰ نے کیا حال کیا۔ بہرحال یہ منظر جو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آئس کریم ہوتی، یہ اندر کی صفائی کا دیکھیں، ان کے بات بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال صفائی نہیں صفائی مان ہے اس پہ، اگر یہ لوگ یہ پرندے جو ہیں وہ انجوائے کر، شام کا ٹائم ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، اور فرینکفرٹ کا وہ منظر جو عموماً جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کے لیے یہ ایک وہ تھی آلٹن ہائم جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، پھر ایک وہ جہاں پہ کورونا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا، یہ دیکھیں یہ سائن لگا ہوا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو اینڈ پہ جو آپ نے ویڈیو دیکھیں گے ARY کی، اس کے اندر وہ جو موقف جماعت کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے
آج کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی کی جماعت کے ساتھ ٹکر لی یا خلفائے احمدیت کے ساتھ ٹکر لی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی وہ سمٹ جو 1974 میں یہ والا جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 292 سال پرانا ہے. یہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جو کلر ہے براؤن کلر کی لائن لکڑی کا یہ بنا ہوا ہے. یہ 1700 اور 1717 میں یا کبھی یہ اوپر لکھے یہ اس کا بیرونی اندر جانے کا منظر ہے. اور دوسرا مین سڑک کے اوپر سے اس کا یہ نظارہ ہے، یہ اوپر لکھی ہوئی ڈیٹس وغیرہ نا 1730 ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی پرانی ایک یادگار یہاں کسی زمانے میں دفتر ہوتا تھا سٹی کی جو انتظامیہ ہوتی ہے. بہرحال یہ بات میں نے ساتھ معلومات کے لیے بتا دی. باقی وہ بات ہم کر رہے تھے وہ جتنے سربراہان 1974 سمٹ سے پہلے بلائے گئے OIC جو اسلامی ممالک ہے، انہوں نے آ کے تو ایک خفیہ سازش تیار کی کہ جو خلافت احمدیہ کا توڑ کیسے کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. تو وہاں پر شاہ فیصل کو بنا. تو پھر اس کے بعد جو خدا نے سب کے ساتھ سلوک کیا یہ ساری دنیا جانتی ہے. ان میں سے کوئی بھی نیچرل موت سے نہیں مرا. یہ آروائی کی جو نیوز آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھ سکیں گے. تو باقی یہ سنیں. 1974 میں آپ تصاویر دیکھیں اور یہ حقائق دیکھیں کہ جو لوگ اس میں تھے ان کے ساتھ ہوا کیا، آئیے دیکھتے ہیں. 22 فروری 1974 کو دوسرا OIC اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا، جس میں بڑے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت OIC ممبر ممالک کے سربراہان نے شرکت کی. اہم سربراہان میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل، مصری صدر انور سادات، لیبیا کے صدر معمر قذافی، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اس کانفرنس کے میزبان تھے. مسلم ورلڈ کے ان تمام اہم سربراہان کو بعد میں یا تو قتل کروا دیا گیا یا سازش کے ذریعے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. سعودی بادشاہ شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو ان کے ستیلے بھائی نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ کویتی وفد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں موجود تھے. شاہ فیصل کو قتل کیے جانے کے 5 ماہ بعد ہی شیخ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوج کے چند اہلکاروں نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا. مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے والے اہم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے 28 اپریل 1977 کو امریکی مداخلت سے متعلق اہم بیان دیا، جس کے 2 ماہ بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے خلاف قتل کا ایک کیس چلایا گیا، جس کے متنازع فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد مصر کے صدر انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 کو ایک ملٹری پریڈ کے دوران اپنی ہی فوج کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ذریعے مبینہ طور پر زہر دیا گیا، جس کے بعد 11 نومبر 2004 کو ان کی موت واقع ہو گئی. 20 اکتوبر 2011 کو نیٹو نے معمر قذافی کے کانوائے پر حملہ کیا، جس میں معمر قذافی زخمی ہو گئے، جس کے بعد باغیوں نے معمر قذافی کو ڈھونڈ لیا اور تشدد کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. یہ ناظرین تاریخ کے چند حقائق